تعارف ہے اللہ جل شانہ کا، اللہ کیسا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس جملہ مبارکہ میں ایک قید لگ گئی ہے کہ اللہ کریم کو ویسا مانا جائے جیسا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جو ایک ایسی طاقت کو نہ مانتا ہو جو سب پر غالب ہو اور ہماری رسائی سے بالا تر ہو۔ وہ اپنے انداز میں کبھی اس طاقت کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں، کوئی طریقے عبادت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو لوگ جنگلوں میں ویرانوں میں بھی رہے، تعلیم و تعلم سے نا آشنا رہے، تہذیب سے نا آشنا رہے، لباس تک سے نا آشنا رہے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں کوئی فرد کسی مذہب سے نا آشنا نہیں رہا۔ جو غیر مہذب جنہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ رسومات مذہب کے نام پر بنا رکھی۔ یہ ایک فطری خانہ ہے ہر انسان کے دل میں، اس کے ضمیر میں، اس کے باطن میں، کہ وہ کوئی نہ کوئی مذہب، کوئی نہ کوئی غیبی طاقت جس کی وہ مدد چاہتا ہے، جس سے وہ تحفظ چاہتا ہے، جو اس کی کام کرتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ سارے باطل کیوں ٹھہرے؟ اس سارے کو کفر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا وہ ہے، یہ تو اسلام ہے۔ اپنی پسند سے مانا جائے تو وہ اسلام ہے۔ اب وہ کیسا ہے، اس کی ذات تو انسان کی رسائی سے بالا تر ہے، وہ کیسے اسے پہچانے گا؟ اس کی صفات سے پہچانا جائے۔ اور صفات کیا ہیں؟ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمت عطا فرمائی؟ بالہدا ودین الحق، ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ۔ خدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ ایک کام جو کرنا ہوتا ہے، جو صحیح طریقہ جانتا ہے وہ بڑے آرام سے آسانی سے صحیح کام کر لیتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا کام تو اسی طریقے سے ہونا ہے، کرتا وہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن دھکے کھا کھا کر، ذلیل ہو کر، تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، اور پھر وہ نامقبول بھی ہوتا ہے۔ ہرچہ دانا کند کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ جو دانا کرتا ہے بیوقوف بھی کرتا تو وہی ہے۔ دانا آرام سے کرتا ہے، بیوقوف ذلت و خواری سے کرتا ہے۔ زندگی دانا کی بھی گزر جاتی ہے، بیوقوف کی بھی گزر جاتی ہے۔ دانا سلیقے سے بسر کرتا ہے، بیوقوف ذلت و خواری سے بسر کرتا ہے، بسر دونوں کی ہو جاتی ہے۔ تو رسول کو اللہ کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق عطا فرمایا۔ خدا اور دین حق، ہر کام کے کر اللہ کو ماننے کا صحیح سلیقہ، اللہ کی اطاعت کا صحیح طریقہ، زندگی کے ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور یہ صحیح طریقہ صرف یہ نہیں کہ دنیا میں آسانی ہو، یہی دین حق بھی ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، روزی کمانی ہے، بچے پالنے ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، یا
ملک، حکومت، قوم بین الاقوامی سطح پر کام کرنا ہے، فرمایا ضرور کرو، اس کا طریقہ یہ ہے، ان حدود کے اندر اس طریقے سے کرو۔ پھر اس کا کرم دیکھیے، فرمایا کہ یہی دنیا کے کام جب تم صحیح کرو گے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے جو صحیح ہے اس کے مطابق کرو گے تو اسی پر تمہاری ابدی زندگی اور آخرت بھی تعمیر ہو جائے گی، اس کے لیے الگ تکلف کی ضرورت نہیں۔